نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين۔ دوستو، صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین اور اہل بیت اطہار کی آپس کے اندر گہریاں دوستیاں تھیں، لیکن کچھ لوگ جو اہل بیت کا نام لے کر صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے اوپر وہ طرح طرح کے اعتراضات کرتے ہیں، صرف وہ روایات کا سہارا لیتے ہیں، جھوٹی احادیث ان لوگوں نے گھڑ رکھی ہے۔ صحیح مسلم شریف کے اندر ان جھوٹی احادیث کا اس کا ذکر کیا گیا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے روایت مقدمہ جو امام مسلم نے مقدمہ اس کے اندر لکھا، صحیح مسلم شریف کو شروع کرنے سے پہلے ایک مقدمہ لکھا، تو اس کے اندر وہ مقدمے کے اندر بات لے کر آئے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو جب حضرت بشیر نے احادیث بیان کی تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی احادیث کے اوپر کوئی توجہ نہ دی، گویا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سن ہی نہیں رہے۔ تو حضرت بشیر نے عرض کی کہ میں آپ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کر رہا ہوں، لیکن آپ کی توجہ ایسی ہے کہ گویا آپ سن ہی نہیں رہے۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، پہلے ہم جب کسی شخص کو یہ کہتے ہوئے سنتے تھے کہ نبی کریم علیہ السلام نے یوں ارشاد فرمایا ہے، تو ہماری نگاہیں اس پر جم جاتی تھیں اور ہمارے کان اسی کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے، لیکن جب سے لوگوں نے ہر طرح کی روایات بیان کرنا شروع کی ہیں، ہم صرف انہی روایات قبول کرتے ہیں جن سے پہلے واقف ہیں۔ ان میں سے ایک یہ بھی آیا، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ابن ابی ملیکہ بیان کرتے ہیں، میں نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو خط لکھا جس میں ان سے درخواست کی تھی کہ وہ مجھے کچھ احادیث لے کر بھجوا دیں، تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، نوجوان میں اس کے لیے مستند روایت اکٹھی کر کے اسے بھیجوں گا۔ راوی کہتے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلوں کا تحریری ریکارڈ منگوایا، جو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلے تھے ان کا ریکارڈ منگوایا، ان میں سے بعض چیزیں نوٹ کرنا شروع کی۔ بعض اوقات کوئی ایسی بات بھی سامنے آتی تھی جسے دیکھ کر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، اللہ کی قسم اگر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فیصلہ دیا ہوا ہوتا تو ضرور گمراہ ہوتے، یعنی کہ یہ ان کی طرف غلط طور پر بات منسوب کی گئی ہے۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اگر یہ فیصلہ ہوتا تو ضرور وہ گمراہ ہوتے۔ اسی طرح صحیح مسلم شریف کے اندر ہی حضرت طاؤس بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں کچھ تحریری مواد لایا گیا جس میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلے موجود تھے، انہوں نے اتنے حصے کے علاوہ باقی سب مٹا دیا۔ راوی سفیان بن عیینہ نے ذرا اشارے کر کے بتایا کہ یعنی کہ آپ نے اشارہ کیا اور آپ نے فرمایا کہ اتنا آپ نے مٹا دیا اور اتنا آپ نے باقی رکھا۔ ابو اسحاق، یہ بھی صحیح مسلم کے مقدمے کے اندر ابو اسحاق بیان کرتے ہیں، جب لوگوں نے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے بعد نئی باتیں ایجاد کر کے ان کی طرف منسوب کر کے بیان کرنا شروع کر دی، تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک ساتھی نے کہا، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو تباہ و برباد کرے، ان لوگوں نے کیسا زبردست علم خراب کر دیا ہے۔
اور حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اقوال کو صرف حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگردوں نے نقل کیا ہے۔ تو اسی سلسلے کے اندر بنیادی جو مقصد ہے وہ ہے اسناد کا صحیح ہونا۔ جب کوئی بھی روایت آ جائے تاریخ کے اندر یا حدیث کے اندر، اس کی اسناد، اس کے راویوں کو تلاش کیا جائے گا، کیا یہ بات پائے تکمیل کو پہنچتی ہے یا نہیں۔ تو اسی لیے محمد ابن سیرین فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ، یہ علم یعنی علم حدیث دین کی تعلیمات کا بنیادی ماخذ ہے، لہٰذا اس بات کا جائزہ ضرور لو کہ تم کن لوگوں سے اپنا دین حاصل کر رہے ہو۔ اس لیے صحیح مسلم شریف کے مقدمے کے اندر ہی یہ آیا، حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بھرے مجمع میں ارشاد فرمایا، عمر بن ثابت کی روایت کو ترک کر دو، یعنی چھوڑ دو، اس کی روایت کو قبول نہ کرو۔ آپ نے فرمایا کیونکہ یہ اسلاف کو برا بھلا کہتا ہے، یعنی اسلاف کی زبان یہ خلاف زبان کھولتا ہے، تو اس کی روایت کو نہ لو، اس کی روایت کو چھوڑ دو۔ تو آج لوگ وہ جو اسلاف کو برا بھلا کہتے ہیں، پہلے والے بزرگوں کو برا کہتے ہیں، ان لوگوں کو زیادہ ان کی فیورٹ کے اندر ہیں، ان کو زیادہ دیکھ رہے ہیں، اور یہی ان لوگوں کی مجھے سمجھ نہیں آتی۔ اگر صحیح بات بیان کی جائے اور ان کو بتایا جائے کہ فلاں بندے نے فلاں بات کی ہے اور غلط بات کی ہے، تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سنت کو باتیں سنانا شروع کر دیں علماء کرام کو، آپ فرقہ واریت کرتے ہیں، آپ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ مسجدوں کے اندر فرقہ واریت نہیں ہونی چاہیے، تقریروں کے اندر فرقہ واریت کی باتیں نہیں ہونی چاہیے، یعنی کہ حق کو سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اور وہی بندے جب کوئی بات سننے کو آتی ہے کہ فلاں کوئی صحابی کے خلاف بات کر رہا ہے، فلاں کوئی کسی اہل بیت کے کسی فرد کے خلاف بات کر رہے ہیں، اور وہی بندے ہوتے ہیں ان کے لیے آگے آگے چل رہے ہوتے ہیں، ان کی فیورٹ کے اندر ہوتے ہیں۔ تو ان لوگوں کو جو زیادہ سپورٹ کر رہے ہیں یہی لوگ کر رہے ہیں۔ اگر یہ لوگ ان کو سپورٹ نہ کریں تو ان کی تو جتنا بھی یہ جھوٹا انہوں نے بنایا ہوا ہے تمام چیزیں کی ختم ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو صحیح مسلم شریف کے مقدمے کے اندر ہی یہ بات موجود ہے۔ جرح کہتے ہیں کہ میں نے جابر بن یزید کو کہتے ہوئے سنا، میرے پاس 70,000 ایسی احادیث موجود ہیں جو ساری کی ساری ابو جعفر امام باقر رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہیں، اور جابر بن یزید کو تمام محدثین نے ضعیف قرار دیا ہے کہ اور جابر کہتے ہیں میرے پاس 50,000، جرح کے حوالے سے 70,000 ہیں، اور اگلی جو روایت ہے اس کے اندر جابر کے حوالے سے جابر کہتا ہے میرے پاس 50,000 ایسی احادیث موجود ہیں جنہیں میں نے ابھی تک بیان نہیں کیا۔ پھر ایک دن اس میں سے ایک روایت بیان کی اور بولا یہ 50,000 میں سے ایک ہے، یعنی کہ ایسی جھوٹی روایات۔ اور جابر کے حوالے سے ہی ایک یہ اسی صحیح مسلم شریف کے مقدمے کے اندر امام مسلم لائے کہ جابر کہتے ہیں بعض شیعوں کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بادلوں میں موجود ہیں، اور ہم ان کی اولاد میں سے کسی بھی امام کا اس وقت تک ساتھ نہیں دیں گے جب تک کہ آسمان سے کوئی منادی ندا نہیں دے گا، کہ مولا علی بادلوں کے اندر موجود ہے، اور مولا علی کی اولاد جب میدان کے اندر آئے گی ہم اس وقت تک مولا علی کی اولاد کا ساتھ نہیں دیں گے جب تک کہ مولا علی بادلوں میں سے آواز نہیں دیں گے، تو جب آواز آئے گی مولا علی کی تو پھر ہم مولا علی کی اولاد کا ساتھ دیں گے، یعنی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ انہیں ندا دیں گے۔
فلاں امام کے ساتھ نکل کھڑے ہو۔ جابر یہ کہتا ہے قرآن کریم کی مذکورہ آیت کی تفسیر یہی ہے، حالانکہ وہ جابر جھوٹ بولتا تھا، کیونکہ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے بارے کے اندر جو آئی اس نے تفسیر مولا علی کے بارے کے اندر فٹ کر دی، اس لیے انہوں نے، آپ کو کہتے ہیں نا صحابہ کرام بھاگ گئے تھے جنگ سے، طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ ان شیعوں کا اپنا کیا حال ہے، یہ کیوں بھاگے تھے؟ میدان کربلا کے اندر امام حسین کا ساتھ کیوں نہیں دیا؟ خطوط لکھے تھے، بلایا تھا امام حسین کو، یہ کیوں بھاگ گئے تھے؟ بھاگنے میں جو جنگ سے بھاگ جائے وہ کافر ہو گیا، یہ کیوں بھاگے تھے؟ اگر اتنا بندہ وہ بات کرے جو خود جنگ سے نہ بھاگا ہو، تو حضرت امام ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق خیبر کے اوپر جو حملہ ہوا، فتح نہیں ہوئی، وہ آئے سرکار کی پاک بارگاہ میں حاضر ہو گئے، دوبارہ اس لشکر کے اندر شامل ہو گئے، گھر تو نہیں بھاگ گئے تھے، یہ تو اپنے گھر بھاگ گئے تھے شیعہ حضرات امام حسین کو اکیلا چھوڑ کر۔ یہ کیوں بھاگے تھے؟ امام حسین کو اکیلا چھوڑ دیا، امام مسلم کو اکیلا چھوڑ دیا، خطوط لکھے، ساتھ جینے مرنے کی انہوں نے، یعنی کہ مرنے کے اوپر قسم اٹھا کر بیعت ان کو بلایا اور بلا کر پھر بھاگ گئے۔ خود کو دیکھنا چاہیے کہ ہم نے کیا کیا ہے۔ جب تم لوگوں کا یہ حال ہے تو صحابہ کرام کے اوپر یہ اعتراض کرتے جنگ سے بھاگ گئے، تم کیوں بھاگے تھے؟ تم جواب دو نا، کیوں بھاگ گئے تھے؟ گھر کے اندر چھپ گئے تھے، ڈر تھا تم لوگوں کو۔ تو اسی طرح الصواعق المحرقہ کے اندر یہ جب ان لوگوں نے دیکھا نا، یہ امام ابن حجر الشافعی مکی رحمۃ اللہ علیہ نے الصواعق المحرقہ جو کتاب لکھی، اس کے اندر جو آپ نے عنوان قائم کیا اسلامی فرقے اور امت محمدیہ میں اختلاف، اس کے اندر یہ آیا کہ جب ان لوگوں نے جاہز کو دیکھا نا، جاہز بہت زیادہ تصنیف کرتا ہے، تو انہوں نے جاہز کی تصنیف کو شیعوں نے دیکھا جو ہر فریق کے لیے تصنیف کرتے ہیں، تو روافظ نے اسے کہا ہمیں بھی ایک کتاب لکھ دیجئے، تو اس نے انہیں کہا کہ مجھے تمہارے کسی شعبے یعنی کہ کوئی بھی علم میرے پاس نہیں ہے تمہارا، اسے مرتب کر دو، پھر اس میں تصرف کرو۔ انہوں نے جواب دیا جب آپ ہمیں کوئی چیز بتا دینا ہم اسی سے تمسک کر لیں گے۔ اس نے کہا مجھے تمہارے متعلق کوئی وجہ سمجھ نہیں آ رہی سوائے اس کے کہ جب تم اپنے خیال کے مطابق کوئی بات کہنا چاہو تو کہہ دیا کرو۔ یہ قول جعفر صادق کا، یعنی امام جعفر صادق کا، ان کی طرف سے اس کلام کے انتصاب کے علاوہ مجھے کوئی وجہ معلوم نہیں ہو رہی۔ انہوں نے اپنی حماقت اور عبادت کی وجہ سے جائز کی بیان کردہ اس برائی کو پکڑ لیا۔ جب کبھی وہ جھوٹ یا بدعت اختراع کرنا چاہتے تو اسے جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب کر دیتے، حالانکہ وہ دونوں جہانوں میں ان کی ایسی باتوں سے بری ذمہ ہے۔ یہی وجہ ہے اہل سنت کی کتابوں کے اندر جو روایات ائمہ اہل بیت اطہار سے، امام باقر سے آئی ہیں اور امام جعفر صادق سے آئی ہیں، ان میں اور جو شیعہ کتابوں کے اندر آئی ہیں روایات، ان میں بہت بڑا فرق ہے۔ مولا علی رضی اللہ، بخاری شریف کے اندر آیا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جواب دیا میں خلافت کے بارے میں حضور علیہ السلام سے سوال نہیں کروں گا، اور شیعہ کہتے ہیں کہ مولا علی کو وصیت بھی حضور علیہ السلام نے کر دی تھی میرے بعد خلیفہ تم نے بننا، یعنی کہ بہت، اور کبھی کہتے ہیں کہ مولا علی کو وصیت کی تھی چاہے تمہارا جو کچھ ہو تمہارے ساتھ ہو جائے، تم نے ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق کے خلاف تلوار نہیں اٹھانی، اور کبھی کہتے جب تمہیں ساتھی ملیں اور اس وقت تک تم نے لڑائی کرنی ہے۔ اتنا کمزور تھا مولا علی کا ایمان، اتنا کمزور تھا کہ مولا علی نے وہ مجبور ہو کر بیعت کی۔ کسی نے دھمکی دی تھی مولا علی کو بیعت نہیں کرتے، حضرت ابو بکر صدیق کی دھمکی آئی ہے، حضرت عمر فاروق کی دھمکی آئی ہے، مجبور کیا ہی نہیں۔ حضور علیہ السلام شیب ابی طالب کے اندر 3 سال وہ پتے کھاتے رہے درختوں کے، لیکن کافروں کی بات کو آپ نے نہیں مانا۔ وہ اتنا مضبوط تھے کہ حضور علیہ السلام نے مولا علی کی ایسی تربیت کی تھی، وہ تھوڑا سا ان کو، حالانکہ ہماری جو کتاب ہے نا شیعہ کتابوں کے اندر یہ بات ہے کہ ان کو ڈرایا گیا، دھمکایا گیا،
گھسیٹا گیا۔ اہل سنت کی اس طرح کی روایت اہل سنت کی کتابوں کے اندر موجود نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ گھڑی ہوئی باتیں نا شیعوں کی ساری، اس لیے اہل سنت کا ہم سے اگر بات کریں تو اہل سنت کی کتابوں سے بات کریں اور اس کی اسنادی حیثیت کو بھی مد نظر رکھا جائے گا، کیونکہ بہت ساری باتیں ان لوگوں نے منسوب کی ہوئی ہیں اہل بیت اطہار کی طرف جو جھوٹ پر مبنی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاک بارگاہ کے اندر دعا ہے اللہ رب العزت صحابہ کرام رضوان اجمعین اور اہل بیت اطہار سے سچی محبت اور عقیدت کی توفیق نصیب فرمائے اور ہم سب کو ان کے صدقے ہم سب کی بخشش فرمائے۔ ما علیہ البلاغ۔